اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعلی الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. صلوات بھیجیں محمد علیہ پروردگار عالم بحق جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے. پروردگار ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کا بہترین اجر بانی مجلس کے تمام مرحومین اور حاضرین اور میرے تمام مرحومین کا نام اعمال میں درج فرمائے. خالق کائنات ہمیں محبان اہل بیت میں شمار فرمائے. ہم سب کو دنیا میں اہل بیت کی محبت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے. تمام دعائیں جو آپ لے کے آئیں پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. مرحومین کی مغفرت فرمائے. بہت سے مومنین مومنات بیمار ہیں پروردگار سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرمائے. بلند تر صلوات بھیج دیں. برائے صحت و سلامتی کل مومنین و کل مومنات بالخصوص علماء حق بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. پہلی تو ایک بات جو ہے ایک شرعی مسئلہ خصوصاً جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں کرسی پر بیٹھ کے پڑھیں یا زمین پر بیٹھ کے پڑھیں ان کے لیے واجب ہے کہ جہاں تک کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑا ہونا چاہیے. چاہے فقط اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہی کھڑے ہو سکتے ہیں تو اتنا ہی ان پر واجب ہے. اگر فقط تکبیرۃ الاحرام کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور کھڑے نہ ہوں تو نماز باطل ہو جائے گی. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہے تکلیف نہ ہو زحمت نہ ہو. اگر صرف اللہ اکبر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں پھر کھڑے نہیں ہو سکتے تو اتنا ہی کھڑے ہو کے کہیں تکبیر اور بسم اللہ پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں. یعنی اس میں ہے کہ جہاں تک کھڑے ہو سکتے ہیں اتنا کھڑا ہونا ان پر واجب ہے. اگر اس واجب کو بھی ترک کر دیں گے تو نماز باطل ہو سکتی ہے. لہذا اس کا کہنا خیال رکھنا چاہیے کہ میں کہاں تک کھڑا ہو سکتا ہوں وہاں تک کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے. اس سے آگے اگر بندہ تھک جائے تکلیف ہے تو اگر سہارا لے کے کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر سہارا لے کے کھڑا ہو. یہ بیٹھنا آخری آپشن ہے. گھبرا تو نہیں رہنا. کس کوئی خاص میرے مد نظر نہیں ہے. میں ایک فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا سہارا لگا کے کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر سہارا لگا کے کھڑے ہوں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکیں گے. دیوار سے ٹیک لگا لیں یا کوئی عصا پکڑ لیں پھر نماز پڑھیں. اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے پھر بیٹھنے کی اجازت ہے. اس میں بھی جہاں تک ہو سکے یہ کرسی کی بیک جو ہے ٹیک نہ لگائیں. اگر وہ ٹیک لگانے پر مجبور ہے تو پھر ٹیک لگانے کی اجازت ہے. یہ مراحل ہیں. ایسے ہی نہیں ہوتا کہ میں آیا اور میں بیٹھ کے. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی خاص شخص میرے مد نظر نہیں ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے جو میں بتانا ضروری سمجھ رہا تھا. صلوات بھیج دیں محمد سب سے پہلے تو ان ایام کی آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش ہے اور حضرت ولی رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں ایام فاطمیہ کی تعزیت ہے. انتہائی غم اور حزن کے ایام ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ہر درد دل رکھنے والے کے لیے یہ انتہائی غم کے ایام ہیں کہ ان دنوں میں ہمارے نبی کی اکلوتی بیٹی پر جو مصیبتیں ٹوٹی ہیں جو حزن آیا جو ملال آیا ہے جو مصائب آئے ہیں وہ بی بی کے ایک ہی شعر سے ظاہر ہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیالیا. کتنا غم ہے اس شعر کے اندر اس مرثیے کے اندر کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں. یہ تو کوئی دل سیدہ سے پوچھے نا
یہ تو جناب سیدہ کے دل سے کوئی پوچھے کہ شہزادی آپ پر کیا مصیبتیں آئی ہیں، کہ شدت غم کا اظہار ہے عربی زبان میں کہ اگر دنوں پر پڑتے اتنے غم تو دن برداشت نہ کر سکتے، وہ رو رو کے اندھیری راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اہل بیت کے خاندان پر ان ایام میں کتنے مصائب ٹوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ پرسہ قبول فرمائے، خصوصاً بانیان مجلس کی سلسلے کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ قائم و دائم رہے۔ دو روایتیں ہیں جناب سیدہ کی شہادت کے بارے میں کہ رسول خدا کے بعد 75 دن زندہ رہیں یا 95 دن، اور یہ دو تاریخیں اس لیے ہیں کہ شروع میں عربی میں نقطے نہیں ڈالے جاتے تھے، تو اگر لکھا جائے 75 اور 95 تو ہم لوگ چونکہ عرب نہیں ہیں تو ہم پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ عدد 75 کا لکھا جا رہا ہے یا 95 کا، چونکہ بغیر نقطوں کے اگر 75 لکھا جائے اور 95 لکھا جائے تو نقطوں کے بغیر ہم 70 اور 90 یعنی 70 اور 90 میں فرق نہیں محسوس کر سکیں گے۔ وہ عرب تھے، وہ کر لیتے تھے، تو اس لیے کتابوں میں جو آئے پھر نقطے ڈلنے شروع ہوئے تو دونوں روایتیں بن گئی، 75 دن بھی اور 95 دن بھی۔ تو دونوں روایتوں پہ ہمارے علماء عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ تو 75 دن کے حساب کریں تو 13 جمادی الاول بنتی ہے، اور 95 دن کی تاریخ حساب کریں تو 3 جمادی الثانی کی تاریخ بنتی ہے۔ لہٰذا علماء نے احتیاط کیا کہ دونوں تاریخوں کو ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ کے طور پہ ہم مناتے۔ صلوات بھیج دیں مولانا۔ عزیزان محترم، خاندان اہل بیت علیہ الصلوۃ یعنی اہل بیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کسی محبت میں نہیں کسی نے بنائے کہ ہمیں محبت ہو یا خود رسول خدا کو محبت ہو۔ محبت کے عنوان سے یہ خاندان اہم قرار نہیں پایا، بلکہ یہ خاندان، یہ گھرانہ آل محمد علیہ السلام کا گھرانہ اسلام کی ضرورت ہے۔ انسانیت کی ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ایک سلسلہ قائم رہے، اس لیے کہ نظام ہدایت انسانیت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل رکھتا ہے۔ ہزاروں دفعہ آپ نے یہ بات سنی ہے اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے کہ پروردگار عالم نے یہ تمام سلسلہ انبیاء کا، رسولوں کا، اولیاء کا، ائمہ کا، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جاری کیا ہے۔ انسان خدا بند عالم کے لیے اتنا اہم ہے، انسان اتنا اہم ہے کہ یہ ساری کائنات انسانوں کے لیے بسائی گئی ہے۔ اس زمین پر، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے ان کا تعلق خشکی سے ہے، چاہے ان کا تعلق دریاؤں اور سمندروں سے ہے، چاہے ان کا تعلق ہواؤں اور فضاؤں سے ہے، خلاؤں سے ہے، وہ سب کا سب انسان کے لیے ہے۔ کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ یہ بلا ضرورت تھی، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ انسان کہے یہ چیز دنیا میں موجود نہیں ہے، میری ضرورت ہے۔ انسان کی ضرورت کی ہر چیز خالق کائنات نے، وہ ہماری مصلحتوں کو جانتا ہے، وہ ہماری ضروریات کو جانتا ہے، اس نے ہر شے انسان کی ضرورت کے لیے اتنی ہی مقدار میں رکھی ہے جتنی انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ ان سب مادی چیزوں سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ انسان کی معنوی ضروریات ہیں، کہ انسان کی معنوی ضروریات، روحانی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ اور روحانی اور معنوی ضروریات میں سب سے پہلے ہے انسان کے لیے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارے رزق کا ذمہ لیا ہے کہ میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہیں رزق دوں گا، اور اللہ نے اپنے آپ کو رزاق متین کہا ہے، قرآن کریم میں اپنے آپ کو رزاق متین، ذوالقوت، طاقت والا ہے، رزاق متین۔ رزاق متین اسے کہتے ہیں کہ جو انسانوں کو یا کسی بھی مخلوق کو، کوئی بھی مخلوق ہو، جہاں پہ وہ ہے، جیسی اس کی ضرورت ہے اس کو وہاں رزق پہنچائے، اسے کہتے ہیں رزاق متین۔ جو ضرورت مند جہاں ہے
اس کے زندہ رہنے کے لیے، جہاں ہے جیسا اس کے رزق کی اس کی ضرورت ہے اور جتنا اس کی ضرورت ہے وہاں اس کو پہنچائے۔ بچہ ماں کے شکم میں ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو وہاں اس کی خوراک نہیں پہنچا سکتی، اور دنیا کا کوئی سائنسدان سمجھ نہیں سکتا ہے کہ وہ جو ماں کے شکم میں بچہ بن رہا ہے اس کو کیا رزق چاہیے اور کتنا رزق چاہیے، کوئی سائنسدان اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ لیکن دیکھ لے پروردگار اس کو وہاں رزق پہنچا رہا، نہ ضرورت سے کم نہ ضرورت سے زیادہ۔ ضرورت سے کم ملے گا تو اس کا جسم نہیں بن سکے گا، ضرورت سے زیادہ ملے گا تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر کیا رزق وہاں دینا چاہیے کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ خالق سمجھتا ہے۔ بچے کو وہاں کیا خوراک ملتی ہے، ہم سب اسی مراحل سے گزر کے آئے ہیں۔ وہاں اس کی خوراک ہے خون، چند قطرے جتنا بھی اس کو ضرورت ہے وہ خون وہاں پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وہاں کوئی خوراک نہیں ہے، اس کو خون پہنچ رہا ہے، اسی سے اس کا جسم بن رہا ہے۔ اگر کوئی سائنسدان، کوئی بڑے سے بڑے ڈاکٹر مل کے کہے کہ جی ہم اس کو نا وہاں دودھ پلا دیتے، دنیا میں بھی تو آ کے دودھ پینا اس نے، وہاں دودھ پلا دے، ایک قطرہ اگر دودھ کا وہاں اس کو کوئی پلا دے تو بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے، اس لیے وہاں خون کے علاوہ اس کی کوئی خوراک نہیں ہے۔ اور جب یہی بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو اس کی فوراً خوراک بدل جاتی ہے، جیسی وہاں ضرورت تھی اللہ نے وہاں دی، جس رزق کی یہاں ضرورت ہے اللہ اس کو یہاں دیتا ہے، اس کے لیے اسی خون کو ماں کے شکم کے اندر ہی دودھ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب یہاں اگر اسی خون کا ایک قطرہ اس بچے کے دہن میں ڈال دیا جائے تو یہ اسی خون سے مر جائے جس خون سے زندہ رہ کے دنیا میں آیا ہے۔ یہیں سے حلال اور حرام کا فلسفہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں اس کے لیے وہی خون حلال تھا، دودھ حرام تھا، دنیا میں آ کے وہی دودھ اس کے لیے حلال ہو گیا اور وہ پہلے والا خون اس کے لیے حرام ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی چیز میں اس کی بقا ہے، اس کی زندگی ہے۔ تو شریعت نے جو حلال اور حرام بنائے ہیں وہ ہماری بقا کے لیے بنائے ہیں، کہ اگر حلال استعمال کرو گے تو تمہاری بقا ہے، حرام کی طرف آؤ گے تو تمہاری فنا ہے۔ تو اسی چیزوں کی طرف ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا کہ سب سے اہم ترین ہماری جو روحانی اور معنوی ضرورت ہے وہ ہے ہدایت۔ اس کے بغیر انسان اس دنیا میں رہ نہیں سکتا ہے، روحانی طور پر، جسمانی طور پر ممکن ہے رہ جائے۔ البتہ حرام کا جیسے روح پر برا اثر پڑتا ہے نا، جسم پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ آپ کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، جو چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں استعمال کرتے جائیں، پھر اپنی جسمانی کیفیت لوگ دیکھتے جائیں، اور جتنا انسان ہدایت کے قریب آئے گا، حلال الہی کے قریب آئے گا، اتنا اس کی جیسے روح محفوظ رہے گی اسی طرح اس کا جسم بھی محفوظ رہتا ہے۔ دیکھیے بیماریاں آئیں گی، انسان نے مرنا بھی ہے، اس سے یہ نہیں ہے کہ حلال استعمال کرے تو بندہ کبھی بیمار ہی نہ ہو، وہ مرے ہی نہ، نہیں، یہ ایک نظام ہے۔ روحانی بیماری اگر لگ جائے تو براہ راست اس کا جسم پہ اثر پڑتا ہے، لیکن یہ لازمہ نہیں ہے کہ اگر جسم بیمار ہے تو پھر روح بھی بیمار ہو جائے۔ ممکن ہے بندے ظاہری طور پر جسمانی طور پر بیمار ہیں مگر روحانی طور پر صحت مند ہیں، لیکن اگر روحانی طور پر بیمار ہو گئے تو لا محالہ جسمانی طور پر بھی بیمار ہو جائیں گے۔ اور پروردگار عالم اپنے انسان کو، اس عظیم ترین مخلوق کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے، اسی کے لیے حلال اور حرام کے اصول اور ضوابط ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے سارا نظام قائم کیا ہے اور ذمہ داری لی ہے کہ ان علینا للہدی، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انسانوں کی ہدایت کرتے رہیں گے۔ اور اسی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، اور جب نبیوں کے سلسلے کو بند کیا، رسولوں کے سلسلے کو اختتام تک پہنچایا، یعنی ختم نبوت کے بعد بھی انسانوں کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اسی پیغام پر، جس پیغام پر اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو بند کیا ہے، آخری شریعت کو بھیجا رسول اللہ پر، تو اسی شریعت پر اب لے کے چلنے والوں کی ضرورت ہے۔ ہمارا اور ہمارے باقی مسلمان بھائیوں سے جو تھوڑا سا اختلاف ہے وہ یہاں پہ ہے
وہ کہتے ہیں نبوت کے سلسلے کے بند ہونے کے بعد کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے، بس ہدایت کے لیے قرآن موجود ہے، قرآن میں سارے احکام موجود ہیں، ہم اس پر پڑھتے جائیں، عمل کرتے جائیں اور ہمیں راہ ہدایت مل جائے گی۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ قرآن یقیناً کتاب ہدایت ہے، ہدی للمتقین کہا گیا ہے، شروع میں ہی کہا ہے لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ یہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، مگر ہر ایک کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتا۔ یہ انسانوں کے لیے بھی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہ سب کے لیے ہے، مگر قرآن نے دعویٰ کیا ہدی للمتقین۔ یہ کتاب ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے، مگر کون سے انسانوں کے لیے؟ جو متقین انسان ہیں۔ متقی انسان پہلے بنے، پھر قرآن اس کی ہدایت کرے گا۔ اور اگر انسان تقوی کی طرف آیا ہی نہیں، اس نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا ہی نہیں، اس نے اپنے آپ کو حلال کا عادی نہیں بنایا، واجبات کو ادا ہی نہیں کیے، تو پھر یہ کیسے قرآن سے ہدایت لے سکتا؟ قرآن سب جانتے ہیں یہ باتیں، تو میں صرف تمہید میں عرض کر رہا ہوں۔ صرف قرآن کو پڑھ کر جتنا بھی انسان تعلیم یافتہ ہو، فقط خالی قرآن کو دیکھ کر وہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی پڑھ کے دکھا دے مجھے کہ جی میں نے یہ ساری نماز قرآن سے مرکب کی ہے، اور قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے میں نے نماز کی ہیئت بنائی ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کوئی ایک انسان نہیں ملے گا۔ رسول اللہ کے دور سے لے کے آج تک یہی سارا قرآن صحابہ کرام کے سامنے تھا، انہی کے سامنے نازل ہوا، انہی کی زبان میں نازل ہوا، پھر بھی انہیں صلاۃ کا پتہ نہیں تھا کہ نماز ہوتی کیا ہے۔ حضور نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جب انہوں نے کہا نماز پڑھو، انہوں نے کہا یہ نماز کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ تو دعا کے معنی میں۔ حضور نے کہا نماز کیا ہے؟ مجھے دیکھتے جاؤ، جو کچھ میں کر رہا ہوں یہی نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر عمل کے لیے ہادیان برحق کے محتاج ہیں۔ ہمیں عام اردو کی کتاب سمجھ میں نہیں آتی جو ہماری اپنی زبان کی ہوتی ہے، شاعری سمجھ میں نہیں آتی جو ہماری اپنی اردو زبان کی شاعری ہو، غالب کا جو ہے اقبال کا اور جناب میر دبیر کا، جس کا بھی آپ کہیں، ہمیں بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اردو کی شاعری اور اردو کا ادب سمجھ میں نہیں آتا۔ صرف دیوان غالب کی 18 شرحیں ہیں، 18 شرحیں جو اب تک چھپ چکی ہیں۔ کیوں؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہمیں بندوں کا کلام سمجھ میں نہیں آتا، پروردگار کا کلام سمجھ میں آئے گا؟ اور کہے جا رہے ہیں جی قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ ایک حکم تو ہمیں قرآن سے کوئی بندہ نکال کے دکھائے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ہر خشک و تر کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں نہ ہو۔ اور 6600 پلس آئے تھے، بلکہ 6300 بھی کہی گئی، 6666 بھی مشہور ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو 6300 کچھ آیتیں بنتی ہیں۔ آیت یعنی جملہ، قیامت تک کی اور ہر خشک و تر کی بات کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مختصر کلام میں جو رکھا ہے، تو آپ سمجھیں کہ یہ کتنا مختصر کلام ہے، اور ایک حرف بھی نہ ضرورت سے کم ہے نہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو جب اتنا مختصر کلام ہوگا اور ہر شے کا ذکر ہوگا، تو وہ تو بالکل اشاروں میں بات ہوتی چلی جائے گی، تو ہم کیسے سمجھیں گے ہم اس قرآن کو؟ ہمارے کوئی مسائل کی کمی ہے؟ روزانہ نئے سے نیا مسئلہ پیش آتا ہے، روزانہ نئے سے نئے مسئلہ پیش آتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے تمہاری ہر مشکل کا حل اس کتاب میں ہے، تو نکال کے دکھائے نا کوئی۔ اس کے لیے ان افراد کی ضرورت ہے جو ہمیں قرآن سمجھائیں۔ قرآن یقیناً ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ متقی انسان بنے گا تو قرآن اس کی ہدایت کرے گا۔ تو ان افراد کی ضرورت ہے جو ہمیں پہلے تربیت کر کے متقی بنائیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ مکے والوں میں مبعوث کیا ایک ایسی شخصیت کو
جو آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کا تزکیہ، ان کی تربیت کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم تو آج 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے، زمین پہ آئے، مسلمان ہیں پاکستان کے۔ یہ مخاطبین کون ہیں؟ بالمشافہ، بالکل سامنے ان کے روبرو جو ان آیتوں کے تھے وہ وہی تھے جو عرب تھے، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم خالی قرآن پڑھ کے نہیں آ سکتی تھی، ان کو بھی قرآن و حکمت کی تعلیم کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت تھی۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں ضرور۔ بلند صلوات وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ ٹکڑا قابل غور ہے سورہ مبارکہ جمعہ سے، کہ جہاں تک رسول اللہ ہیں وہ تربیت کر رہے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں، انہیں میں کیا کہوں، بریکٹ میں کہوں گا، انہیں متقی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح تربیت یافتہ ہو جائے، کتاب و حکمت کی تعلیم لے لیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ رسول اللہ اپنے ہی زمانے کے لیے یہ کام کرنے کا تشریف لائے ہیں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان کے لیے بھی یہ تزکیے کا باعث ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے، آخری دور میں آئیں گے۔ وآخرین منہم، ان لوگوں کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کی بھی تزکیہ نفس اور تعلیم و تربیت کرنے کے پابند ہیں۔ کون؟ یہی محمد مصطفیٰ۔ اب یہ آخرین کب تک آئیں گے؟ کوئی ہم لمٹ بتا سکتے ہیں؟ حضور کے دور کے لوگ تو چلے گئے، لیکن جو آخرین منہم، جو آخر میں آئیں گے، بعد میں آئیں گے، آخرین کا معنی ہے بعد والے، آخر نہیں، آخرین خیب زبر ہے، یعنی بعد میں آنے والے بھی ہدایت حاصل کریں گے۔ کن سے؟ جو مبعوث ہوئے ان سے۔ تو رسول اللہ تو دنیا سے تشریف لے گئے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم ان آخرین میں شامل ہیں، ہے نا؟ جو ہمارے بعد آئیں گے وہ بھی آخرین کی فہرست میں شامل ہیں، وہ جو صبح قیامت تک پیدا ہوں گے وہ سب آخرین منہم کے زمرے میں آئیں گے۔ ان کے لیے بھی یہی ذمہ وار ہے کہ تزکیہ کریں، تربیت کریں، تعلیم دیں، کتاب و حکمت کا علم دیں، ان کو سکھائیں اور ایک متقی تربیت یافتہ انسان بنائیں۔ کون؟ یہی جو مبعوث ہوئے ہیں مکے میں، آخرین منہم، وہ آخری فرد تک جو بعد میں آنے والے ہیں۔ تو اگر ہم پوچھیں کہ یہ تو رسول اللہ تو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ہماری تربیت کا کیا انتظام ہوگا؟ تو سرکار دو عالم سے اگر ہم پوچھیں دست بستہ ہو کے تو یقیناً جواب آئے گا، میں اپنے بعد اپنے جیسے 13 افراد اور چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ اور جن کے لیے فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیان والے بھی محمد ہیں، آخری بھی محمد ہیں، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ حقیقت محمدیہ ہے۔ زمانہ بدلنے سے نام بدلتے جائیں گے لیکن حقیقت محمدیہ رہے گی، اور وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ علم لے کے آ رہے ہیں، اور کس طریقے سے حضور نے تعارف کرایا ہے کہ لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، علمہم علمی، ان کا علم میرا علم ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ میرا ہے۔ اب جب گوشت بھی ان کا، پوست بھی ان کا، خون بھی ان کا، علم بھی ان کا، روح بھی ان کی، عصمت بھی وہی، تو پھر حقیقت تو وہی حقیقت محمدیہ بنی نا۔ تو جب علم بھی وہی ہے جو علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ ان کی ہدایت بھی وہی ہدایت ہے جو محمد مصطفیٰ والی ہدایت ہے۔ جو کچھ عمل یہ معصومین علیہ السلام کر رہے ہیں، یہ عمل بھی ان کا عمل نہیں ہے، در حقیقت رسول خدا کا عمل ہے، اور یہ خداوند عالم کا انتہائی فضل ہے۔ اور اس بات پہ ہمیں فخر اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان گھرانوں میں پیدا کیے گئے ہیں جو اس گھرانے سے محبت کرتا ہے۔
اس گھرانے سے وابستہ ہے. خدا کی قسم اگر اسی، بلکہ یہی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر اسی کو ہم سمجھ جائیں، کتنا لطف ہے پروردگار عالم کا کہ ہمیں محبین آل محمد میں پیدا کیا، ہمیں خاندان اہل بیت رسول اللہ سے محبت کرنے والے گھرانوں میں پیدا کیا گیا ہے، تو اس کا ہی شکر ادا نہیں ہو سکتا. بآواز بلند صلوات. اللہم اور دیکھیے ایک کے بعد ایک بلا فصل. ہمیں الحمدللہ کسی سے تعصب نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، آپ کے اپنے دلوں میں کسی سے کوئی تعصب نہیں، کسی سے، کوئی کسی مسلک کا ہو، ہمیں کسی سے کوئی تعصب نہیں ہے. دنیا ہم سے تعصب بھی کرتی ہے، حسد بھی کرتی ہے، مخالفت بھی کرتی ہے، دشمنی بھی کرتی ہے، جو مرضی کرے، مگر ہمیں خدا جانتا ہے اللہ کے گھر میں نہ کسی سے حسد ہے، نہ ذاتی، نہ بغض ہے، نہ کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی مخالفت ہے. اور بات ہے حقیقت کی، بات ہے حقیقت. ہمارے ہاں جو سلسلہ امامت ہے، دیکھیے عام طور پر ہمارے بھی افراد ایک بات کر جاتے ہیں کہ جی ہم خلافت والے نہیں ہیں، ہم امامت والے ہیں. یہ جملہ غلط ہے، اصولی طور پہ غلط ہے. ہم ہی خلافت والے ہیں، ہم ہی امامت والے ہیں. دنیا نے بات کو الگ کیا ہے کہ جی خلافت اور چیز ہے، امامت اور، دنیا نے الگ کیا ہے، ہم نے الگ نہیں کیا. ہم اسی خلافت والے ہیں جو خلافت بمعنی امامت ہے. چونکہ دنیا جو خلافت جس معنی میں لیتی ہے نا، وہ ہے حکومت. نوجوان ہمارے بھائی، دوست، بچے سمجھیں اس بات کو. ہمارے باقی مسلمان بھائی خلافت کو لیتے ہیں حکومت کے معنی میں، اور امامت ان کے ہاں بہت ہی نچلی سطح کی چیز ہے. ایک صاحب اپنے آپ کو بہت بڑا علام سمجھتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں. وہ کہہ رہے شیعوں کے امام کس مسجد کے امام تھے؟ ان بیچاروں کی امامت مسجد کی امامت تک ٹکی ہوئی ہے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں کہ جی شیعہ اپنے اماموں کو تو امام کہتے ہیں نا، حدیثوں میں تو لفظ خلافت آیا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. تو اہل بیت کے جو امام ہیں 12، ان کو تو حکومت ملی نہیں. حضرت علی کو ملی ظاہری طور پر 4-4.5 مہینے، وہ بھی جمی نہیں خلافت، اور اس میں جنگیں نہیں ہیں، عشوب رہا ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام 6 مہینے رہے ہیں ظاہری طور پر. اس کے بعد تو کسی امام کو خلاف یعنی حکومت ملی نہیں، لہٰذا وہ تو ان 12 خلفاء میں آتے ہی نہیں. چلو نہیں آتے تو آپ بتائیے وہ 12 خلیفے کون سے ہیں جو رسول اللہ نے فرمائے؟ کیوں جی توجہ فرمائیں، ہاں توجہ فرمائیں. امام مسجد کے ہوتے ہیں تو بقول ان کے کہ جی شیعوں کے 12 امام کس مسجد کے امام رہے؟ مسجد الحرام تک کے تو امام رہے نہیں، باقی کس مسجد کے امام رہنے تھے؟ نہ مسجد نبوی کے امام رہے، وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، نہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کے امام رہے، لہٰذا ان کی امامت کہاں سے ثابت ہو گئی؟ مسئلہ خلافت میں آ جائیے تو جناب خلیفہ ان کو حکومت تو ملی نہیں. ظاہری طور پر حضرت علی کو ملی حکومت 4-4.5 سال، اور وہ بھی جم کے حکومت نہیں کر سکے، اور پھر 6 مہینے امام حسن. اور حضرت علی علیہ السلام کی حکومت میں بھی کوئی عیب تلاش نہ کر سکے تو ایک عیب نکالا، نعوذ باللہ، کہ جناب حضرت علی اس لیے جم کے حکومت نہ کر سکے کہ انہوں نے پائے تخت مدینے سے کوفے منتقل کر دیا تھا. نعوذ باللہ، یہ حضرت علی کا اقدام صحیح نہیں تھا، اس کی وجہ سے ملت بکھر گئی. تو حضرت علی تو لے گئے، یہ ہمارا سوال ہے ان سے، حضرت علی تو لے گئے. حضرت علی کے بعد سے آج تک کتنے اسلامی حکمران آئے ہیں خود سعودی عرب میں، آج تو سارا اقتدار تمہارے پاس ہے، آج تم واپس مدینے لے جاؤ. پھر آج تک مدینے واپس پایا تخت نہیں گیا. خود آج بھی جب ان کی اپنی وہاں حکومت ہے، پایا تخت ریاض ہے، مدینے نہیں. حضرت علی علیہ السلام نے جو اقدام اٹھایا تھا وہ عین حکم رسالت مآب کے مطابق تھا اور عین مصلحت کے مطابق تھا. امیر المومنین نے کیوں یہ حکم اپنا پایا تخت کوفے منتقل کیا؟ اس لیے کہ تیسری خلافت میں مدینے کی توہین ہو چکی تھی. ایک خلیفہ کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان کو شہید کیا مدینے میں، شورش بپا ہوئی. امیر
المومنین نے اس لیے کہ یہ آئندہ بھی اب شورشیں ہوں گی. جب ایک کام شروع ہو گیا ہے تو اب یہ رکنے والا نہیں ہے. مدینہ منورہ کی حرمت کو بچانے کے لیے، رسول اللہ کے مبارک روضے کی عزت اور احترام کو بچانے کے لیے امیر المومنین نے کوفہ منتقل کیا، اور چونکہ اس طرف اسلام پھیل رہا تھا تو یہ مدینہ کہاں، شام، کوفے سے سارے علاقے قریب پڑتے تھے، اسے مرکز بنا کے امیر المومنین نے سارے علاقوں کو محفوظ بنانا چاہا تھا. بعد میں لے جاتے پھر آپ کی حکومت آئی، بنو عباس کی حکومت آئی، اس کے بعد کتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے. آج سعودی عرب کی اتنی مضبوط حکومت ہے پیسے کے زور پر، آج لے جائیں مدینہ منورہ، لیکن جانتے ہیں کہ نہیں لے جا سکتے. جو کام حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کر دیے یا فرما دیے یا حکم دے دیا، ب دنیا کی کوئی طاقت علی ابن ابی طالب کی نہ بات کو بدل سکتی ہے نہ کام کو بدل سکتی ہے، کیونکہ اس نے کہ عین اسلام کی حکمت کے مطابق. بلند آواز سے صلوات پڑھیں بھائی. ہم جس چیز کو مانتے ہیں وہ خلافت الہیہ ہے. ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ خلافت بندے کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے. یہ روش دنیا نے ڈالی، چند افراد جمع ہو جائیں، اتفاق نہیں ہو رہا. یہ کتاب ہے ایک احکام السلطانیہ، بھائیوں کی کتاب ہے احکام السلطانیہ. اس میں انہوں نے طریقہ کار لکھا ہے کہ اسلامی حکمران بنانے کا کیا طریقہ کار. بہت سے طریقے. آخر میں یہ کہا ہے کہ اگر ایک بندہ چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو تلوار لے کے آ جائے، یعنی اس دور میں آپ کہیں بندوق اٹھا کے آ جائے کہ مجھے حکمران مانو، میں اسلام کا اور مسلمانوں کا حکمران ہوں، تو ماننا پڑے گا. اب اگر یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ شروع میں چند افراد جمع ہوئے، اجماع ہو گیا. اس کے بعد یہ اصول بدل دیا. پھر یہ ہوا کہ جناب پہلے والا دوسرے والے کو نومینیٹ کر دیں، جانے والا اپنے بعد والے من پسند فرد کو نامزد کر دیں کہ یہ ہوگا میرے بعد. تیسرے مرحلے میں اس کو بھی تبدیل کر دیا، شورا بنا دی جائے کہ جناب یہ ہو. اور شورا بھی اس طرح بنائی جائے کہ کسی بھی طریقے سے، نوجوانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں، غور کریں، اس کو پڑھیں، آپ اسٹڈی کریں، نیٹ پہ جائیں، کہ اس شورا کی بنیاد اور اس کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے حکومت آل محمد میں نہ جانے پائے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک حکومت نہ پہنچنے پائے. تو جب یہ ہوگا تو پھر اہل بیت کی طرف تو حکومت نہیں جا سکتی. اور مسئلہ حکومت کا ہے ہی نہیں، حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے مذہب میں اور قرآن کریم کے مطابق نہ امامت میں حکومت ضروری ہے، نہ خلافت میں حکومت ضروری ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. امامت کا آغاز جب قرآن نے ہمیں دیا وہ جناب ابراہیم سے دیا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم میں نے تمہیں پورے انسانیت کا امام بنا دیا. تو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، بندوں نے تو نہیں بنایا. تو ابراہیم علیہ السلام کسی مسجد کے امام تھے؟ کوئی تاریخ میں دکھائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی مسجد بنائی اور اسی مسجد میں آپ امام بن کے نمازیں پڑھانے لگے. خانہ کعبہ کی مرمت بھی جناب ابراہیم نے کی، اس کے متعلق بھی کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ کم از کم خانہ کعبہ میں ہی نمازیں پڑھاتے ہو. امامت نماز پڑھانے کے لیے نہیں ہے. قرآن نے امامت کے ساتھ ہی ہدایت کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے جن جن کو امام بنایا ہے یہدونا بامرنا، وہ ہمارے اجازت سے، ہمارے حکم سے، ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. خلافت کا آغاز جناب آدم سے ہے، تو وہاں کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین پر خلیفہ. اللہ بناتا ہے، خلیفہ اللہ بناتا ہے، بندے نہیں بناتے. ملائکہ بھی نہیں بنا سکتے. فرشتوں نے بھی کہا تھا پروردگار ہم موجود ہیں. نہ اللہ نے ملائکہ میں سے کسی کو خلیفہ بنایا، نہ خلیفہ بنانے میں ملائکہ کا مشورہ پسند کیا ہے. انہوں نے کہا میں بشر بناؤں گا، میں مٹی سے ایک انسان بناؤں گا، وہ انسان زمین پر خلیفہ ہوگا اور میں خلیفہ بناؤں گا. فرشتوں نے کہا ہمیں بنا دے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں.
گناہ بھی نہیں کرتے، تیرے حکم سے نافرمانی بھی نہیں کرتے، اللہ نے سب کی بات رد کر دی اور فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ خلافت الہیہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پہ مبنی ہوتی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے توجہ فرمانے میرے محترم صاحب، امامت بھی خدا کی طرف سے ہدایت کے لیے، خلافت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت الہیہ کے تحت۔ تو حضرت آدم کون سے حکمران بن گئے تھے؟ کوئی بتائے کہ حضرت آدم اپنے زمانے کے حکمران تھے، تخت نشین ہوتے تھے، سارا اقتدار ان کے پاس۔ جتنے بھی انبیاء آئے یہ سب اللہ کے خلفاء ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مفہوم خلافت میں نہیں پایا جاتا کہ کسی کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا خلیفہ ہو، یہ اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں جانا ہے؟ وہ تو ہے وہی رہے گا، وہ کہہ رہا ہے میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو اللہ نے کہیں جانا تھا نعوذ باللہ کہ جی اللہ کی جانشین بن گئے، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں حضرت آدم کے بعد سے لے کے رسول خدا تک، یہ سارے اللہ کے خلیفہ ہیں، خلفاء الہیہ ہیں۔ تو کتنے انبیاء کو حکومت ملی دنیا میں؟ یا جناب داؤد کا ذکر ملتا ہے یا ان کے بیٹے جناب سلیمان کا ذکر ملتا ہے، بس یہ دو نبیوں کا ذکر ملتا ہے کہ جن کو اللہ نے زمین پر حکومت دی۔ یہ ظاہری اور مادی حکومت کی بات ہو رہی۔ رسول اللہ کے لیے بھی کہیں حکومت کا لفظ نہیں ملتا۔ نہ جناب ابراہیم نے کہا کہ یہی کیا امامت مجھے دے دی ہے، بادشاہت اور حکومت تو اس کے پاس ہے۔ نہ کسی اور نبی نے کہا کہ ہمیں خلافت تو نے دے دی نبوت کے ساتھ اور حکمران وقت تو کوئی اور بیٹھا ہے۔ اس کا مطلب ہے خلافت کے لیے حکومت کا تصور نہیں ہے، حکومت ایک الگ شے ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، ظاہر ہے جب ظاہری طور پر خلیفہ ہیں، حکمران ہیں کوفے میں، تبھی سارے خطبے دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ انسانوں کے لیے ایک حاکم ضروری ہے، وہ متقی بھی ہو سکتا ہے، وہ فاسق و فاجر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس خلافت ہو اس کے پاس حکومت ہو۔ خلافت قرآن کی نص کے مطابق اور ہمارے عقیدے کے مطابق خلافت الہیہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ خلیفہ بندوں پر حکمران ہے، نہیں، ہم کہتے ہیں خلیفہ اللہ کا نمائندہ ہے، خداوند عالم کا نمائندہ ہے زمین پر، تاکہ بندگان خدا کو حکم خدا کے مطابق رہنمائی فرمائے اور صراط مستقیم پر لے کے چلے۔ یعنی امامت میں بھی بندوں کی ہدایت ہے اور خلافت الہیہ میں بھی بندوں کی جو ہے وہ ہدایت ہے، حکومت کی بات نہیں۔ حکومت مل جائے تو چلو ٹھیک ہے، جناب داؤد کو حکومت مل گئی، سبحان اللہ، بڑے اچھے اچھے کام کر کے دکھائے۔ جناب سلیمان کو حکومت ملی، عدل الہی زمین پہ نافذ کر کے دکھایا۔ جہاں تک سرکار دو عالم نے بھی مدینے آ کر، یہ بھی تو امام ہے نا، امام الانبیاء ہیں، تو جتنا عرصہ مکے میں رہے امام الانبیاء تھے کہ نہیں؟ جی تھے۔ تو مکے میں کون سی انہوں نے مسجد الحرام میں نمازیں پڑھائی ہیں؟ تو امامت مسجد کی امامت نہیں ہوتی، ان بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ امامت ہے کیا چیز۔ اور جب مدینے آ گئے تو مدینے میں کون سا رسول خدا نے کہا کہ لوگوں میں تمہارا حاکم ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں تمہارا مقتدر ہوں؟ لوگوں کے مسائل حل کیے، لوگوں کا رجحان ان کی طرف ہوا، لوگ جوک در جوک ہے کہ یہاں تو عدل ملتا ہے، یہاں تو انصاف ملتا ہے، یہاں تو رہنمائی ملتی ہے۔ اگر رسول خدا بھی دیگر حکمرانوں کی طرح حکمران ہوتے، اس پہ تحقیق کریں، جب دوسرے شہروں میں اسلام پہنچ گیا تھا، کم از کم مکے میں تو پہنچ گیا تھا، مکہ فتح ہو گیا، یمن میں اسلام پہنچ گیا، اور بھی مختلف شہر تھے، طائف میں اسلام پہنچ گیا، تو ہر حکومت اور حاکم وقت اپنے مرکز سے دوسرے شہروں میں اپنی طرف سے گورنر اور حاکم معین کرتے تھے اور کرتے ہیں آج بھی۔ تو رسول خدا نے مکے میں کس کو گورنر بنایا؟ رسول خدا نے یمن میں کس کو اپنی طرف سے حاکم بنایا؟ رسول خدا نے طائف میں کس کو کہا کہ بھئی یہ والی طائف ہوگا ہماری طرف سے؟ کسی کو بھی نہیں بنایا۔ اس کا مطلب ہے رسول خدا نے بھی اس طرح کی حکومت تشکیل نہیں دی
جو آج ہمارے ذہنوں میں ایک حکومت کا تصور پایا جاتا ہے، بس ہم اپنے موقف میں عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں، قرآن اور سنت پیغمبر کے مطابق ہیں کہ امامت مسجد کی امامت نہیں ہوتی. امام کو اللہ نے پوری کائنات کا امام بنایا ہے. حضرت ابراہیم کی امامت فقط انسانوں کے لیے امامت تھی، مگر رسول خدا کا جو جانشین ہوگا نا، رسول خدا کے بعد جو امامت کا فریضہ انجام دے گا، جس طرح رسول خدا رحمتاً للعالمین ہے، اسی طرح رسول خدا کے بعد آنے والا منصوص من اللہ امام، خدا کی طرف سے بننے والا امام بھی پوری کائنات کا امام ہوگا، فقط انسانوں کا امام نہیں ہوگا، کائنات کے ذرے ذرے کا امام ہوگا، جنات کا بھی امام ہوگا، وہ جنات کا بھی امام ہوگا، وہ حیوانوں پر بھی امام ہوگا، وہ مخلوق خدا کے ہر ذرے پر امام ہوگا. اور یہ امامت سوائے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندان کے کسی اور میں نظر نہیں آتی. آواز بلند صلوات. امام شافعی نے کہا علی حبہ جنہ، امام الانس والجن. علی کون ہے؟ جنوں کے بھی امام ہیں، انسانوں کے بھی امام ہیں. انہی کی محبت جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے. اور یہی خلفائے الہیہ ہیں. دنیا کسی کو خلیفہ بنائے، افغانستان میں بھی بنائے ہیں جی، پھر عراق میں وہ آ گئے بغدادی صاحب. اب بھی بعض ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے مفتیان جو افغانستان میں اب ان کے وہ ہیں سربراہ، وہ نظر بھی نہیں آتے کسی کو. ان کے متعلق کہہ رہے ہم کیا نام ہے خلیفہ صاحب کو ملنے گئے تھے. یہ ابھی کی بات ہے. افغانستان گیا تھا ڈیلیگیشن تقی عثمانی صاحب کی قیادت میں. مولانا تقی عثمانی نے بھی کہا کہ وہ ہم وہاں خلیفہ صاحب کو ملنے گئے. تو یہ لوگوں کی بنائی ہوئی خلافت ہے بھائی، اس پر کسی کی ذمہ داری نہیں آتی، اس کا کوئی ضامن نہیں ہے. آج ہیں کل نہیں ہوں گے، مگر اللہ جن کو خلافت دیتا ہے نا، اب قیامت بھی آ جائے تو وہ خلیفہ خدا ہیں. تو ہم خلافت کو بمانے حکومت نہیں لیتے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں، حاکم کوئی بن جائے. آج بھی ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیں کون حاکم ہے، کل کون تھا، آج کون ہے، کل کو کس کو بنا دیا جائے گا. حکومت مسئلہ نہیں ہے. انسانوں کی ہدایت، انسانوں کی رہنمائی، انسانوں کی تربیت، پیغام خدا کو بچانا اور اسی پیغام الہیہ پر انسانوں کی رہنمائی کرتے رہنا، یہ مسئلہ ہے جو فریضہ امامت بھی ہے اور فریضہ خلافت بھی ہے. اور اس کے لیے رسول خدا کے بعد ہمارے پاس نصوص موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، قرآن سے بھی، احادیث سے بھی اور عقلی دلائل بھی موجود ہیں کہ یہ فریضہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اور ان کے فرزندان محترم نے انجام دیا ہے، اور ہم انہی کی امامت کے قائل ہیں. یہ نماز پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، یہ حکومت کریں یا نہ کریں، لیکن ان کی دلوں پر حکومت ضرور ہے. یہ ان کی حکومت دلوں پر ہے. جسموں پہ حکومت کرنا اور بات ہے، وہ عارضی ہوتی ہے. یہی بات حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہارون رشید سے فرمائی تھی کہ تم جسموں پر حکومت کرتے ہو. جو جسموں پر حکومت کرتے ہیں نا، وہ ظالمانہ انداز میں حکومت کرتے ہیں. کسی ظالم کی دل پر حکومت نہیں ہو سکتی. دل پر حکومت انہی کی ہوگی جو عدل کے ساتھ ساتھ فضل بھی رکھتے ہو، جو انسانوں کی رہنمائی کرتے ہو، انسانوں سے محبت کرتے ہو. یہ ظالم اور جسمانی طور پر حکومت کرنے والے لوگوں کے نوالے کو چھینتے ہیں. یہ کھانا کیوں کھا رہے ہیں، یہ کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، یہ صحت مند زندگی کیوں گزار رہے ہیں، یہ عزت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں. لیکن جو اللہ کی طرف سے حاکم ہیں، جو اللہ کی طرف سے امام ہیں، جو خلفائے پروردگار ہیں، وہ اپنا کھانا اٹھا کے غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں، وہ اپنا مال اٹھا کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کو گھر بنا کے دیتے ہیں، وہ لوگوں کو وہ راہ دکھاتے ہیں جس سے انسان ایک آبرو مندانہ زندگی بسر کرے. رسول خدا جب مدینے میں آئے، رسول خدا نے سب سے پہلے لوگوں کو گھر بنا کے دیے. ہر امام کی سیرت میں دیکھ لیں، لوگ آتے تھے کہ میرا اتنا قرضہ ہے، مولا کائنات، باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام، قرضہ ہے تمہارا، قرضہ بھی اتاریں گے. تمہارے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، تمہیں گھر بنانے کو پیسہ بھی دیں گے. تم مدینے میں آئے ہو تو ہمارے پاس آئے ہو، یہاں رہنے کو جگہ نہیں ہے، رہنے کو جگہ بھی دیں گے. بھوکے ہو کھانا بھی کھلائیں گے، کپڑا چاہیے تو کپڑا بھی دیں گے. یہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں. آج دیکھ لیں دل انہی کی طرف مائل ہے.
ظاہری طور پر لوگ چند افراد کا تذکرہ کر دیتے ہیں کبھی کبھار، نام بھی 2-3 ہی آتے ہیں، زیادہ نام نہیں آتے. اور یہاں دیکھ لیں لوگ ایام گن گن کے گزارتے ہیں. محرم میں کتنے دن رہ گئے، ایام فاطمیہ آ رہے ہیں، اس نے کتنے دن رہ گئے، فلاں امام کی شہادت کب ہے، امام کی ولادت کا جشن کب ہوگا، ذکر کہاں ہو رہا ہے. دور دور سے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں کربلا ایام فاطمیہ منانے کے لیے، نجف جا رہے ہیں، مشہد جا رہے ہیں. اس شدید موسم میں پیسہ خرچ کر کے، وقت نکال کے. یہ کیا ہے؟ یہ دلوں پر حکومت. جسمانی حکومت کے لیے کوئی اتنا دور دراز نہیں جاتا، زبردستی لے جاتے ہیں، پھر پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے، مگر آئیے اہل بیت کے دروازے پر. جیسے ہی جمادی الاولیٰ اور جمادی الثانیہ کا چاند نمودار ہوتا ہے، ہر جگہ صف ماتم بچ جاتی ہے ایام فاطمیہ. کیوں؟ اس گھرانے کی دلوں پر حکومت ہے. یہ فاطمہ زہرا ہیں صلوات اللہ علیہ. بلند آواز سے صلوات کیونکہ 3 روزہ مجلس ہے انشاءاللہ. پھر جناب سیدہ کی ولایت پہ بھی گفتگو ہوگی کہ جس طرح اللہ نے امیر المومنین کو ولی اللہ بنایا ہے، 11 اماموں کو اللہ نے ولایت بخشی ہے، اسی طرح جناب سیدہ بھی اللہ کی ولیہ کاملہ ہیں. دنیا کو ان کی ولایت کا پتہ نہیں ہے، ان کے تصرف کا پتہ نہیں ہے کہ ان کے تصرف اس کائنات پر کیا ہے. تسبیح فاطمہ، ذکر اللہ کا ہے، نام ہم اللہ تعالیٰ کا لیتے ہیں، مگر قیامت تک یہ تسبیح بن گئی تسبیح فاطمہ زہرا صلوات اللہ. اتنا اجر اس کا، اتنا ثواب. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی آپ اس تسبیح کو پڑھیں، کیا کیا اس کے اندر اسرار چھپے ہوئے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کہ جو شخص نماز واجب کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے، بعض لوگ ہوتے ہیں سلام پھیرو فٹافٹ جگہ تبدیل کر، یہ نہیں کرنا چاہیے. امام فرماتے ہیں جو شخص نماز واجب ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہماری جدہ فاطمہ زہرا کی تسبیح پڑھے گا، 34 بار اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، فرماتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک 1000 رکعت نافلہ سے بہتر ہے. یہ کیا عظمت ہے جناب سیدہ کی کہ جب ان کے نام سے نسبت ہو گئی ہے تو اسی ذکر خدا میں کتنی اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرما دی ہیں کہ 1000 رکعت نافلہ کا ثواب کہاں، تسبیح فاطمہ زہرا کا ثواب اس سے بھی زیادہ. آواز بلند صلوات. اور کیا عظمت ہے، کیا عظمت ہے. حالانکہ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے جناب سیدہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے، یہ سارے منصب مردوں کے لیے اللہ نے رکھے. لیکن رسالت بھی ان کا احترام کرتی ہے، نبوت بھی ان کا احترام کرتی ہے، امامت بھی ان کا احترام کرتی ہے، خلافت بھی ان کا احترام کرتی ہے. اور پھر رسول خدا جس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہوں، کوئی سوچ سکتا ہے اس بی بی کی کیا عظمت ہے جس کے لیے رسول خدا احترام میں کھڑے ہو جائیں. بیٹی کی وجہ سے نہیں، بیٹی کی وجہ سے نہیں، خاتم الانبیاء جس کا احترام کر رہے ہیں اس کے پاس کوئی خاص منصب ہے، کوئی عہدہ ہے اللہ کی طرف سے جس منصب کے لیے یہ احترام ہو رہا ہے. دنیا سمجھ نہیں سکتی جناب سیدہ کی شخص. اپنے بچے بھوکے رہیں مگر مسلمانوں کے بچے کیا، انسانوں کے بچے بھوکے نہ رہیں چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں مال فدق کتنا آتا ہوگا. فدق رسول اللہ کے بعد کی بات نہیں ہے، ہم تو اس کو وراثت میں لے آتے ہیں نا. فدق وراثت نہیں تھا حقیقت میں، یہ تو عنوان چینج کیا گیا ہے. ورنہ تاریخ شاہد ہے کہ خود رسول خدا نے بحکم خدا اپنی زندگی میں باغ فدق، یا فدق کوئی چھوٹا موٹا باغ نہیں تھا، ایک بڑا آباد رقبہ تھا، جناب سیدہ کو اپنی زندگی میں بخشا ہے. چونکہ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں مسلمان جہاد نہ کریں اور کوئی علاقہ، کوئی زمین کا ٹکڑا بغیر جنگ کیے وہ دے دیں رسول خدا کو یا امام وقت کو.
اسے کہتے ہیں مال فے، کہ آپ نے جنگ نہیں لڑی، ہم پہلے ہی تسلیم ہو جاتے ہیں، سرنڈر کر جاتے ہیں کہ ہم مصالحت کرتے ہیں، یہ اتنا رقبہ ہم آپ کو زمین کا ٹکڑا دے رہے ہیں. وہ مسلمانوں میں بطور غنیمت تقسیم نہیں ہوتا. غنیمت وہ تقسیم ہوتی ہے جو مسلمانوں کا لشکر جنگ لڑے، زخمی ہوں، شہید ہو جائیں، قتل کر کے آئیں، پھر ان میں مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے. لیکن جہاں جنگ ہوئی نہیں، وہ علاقہ، وہ جگہ، وہ مال خالص نبی یا رسول امام کا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جہاد معصوم کے حکم کے بغیر تو ہوتا نہیں. تو جو اسلامی جہاد ہوگا، شرعی جہاد ہوگا، وہاں اگر آپ نے جنگ نہیں لڑی، کسی مسلمان نے کوئی تلوار نہیں چلائی، کوئی گھوڑا نہیں دوڑایا، تو وہ خالص نبی اور امام کا مال ہوتا ہے. وہ مالک وہ ہیں. اللہ نے کہا حبیب یہ جو فدق کا علاقہ ملا ہے تمہیں، یہودیوں نے دیا ہے، یہ فاطمہ زہرا کو دے دو. حضور نے اپنی زندگی میں ہبہ کر دیا، لکھ کے تحریر لکھ کے دی ہے. حضور جانتے تھے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے. اور رسول اللہ کی زندگی میں جناب سیدہ کی طرف سے وہاں کام کرنے والے کام کرتے تھے زمینوں پر، عمال کہا جاتا تھا. علماء نے لکھا ہے، تاریخوں میں ہے کہ 24,000 درہم، 24,000 درہم چاندی کا ہوتا تھا. آج کل کے حساب سے تقریباً 3.5 گرام خالص چاندی کا ایک درہم ہوتا ہے. اب آپ خود کیلکولیشن کریں اور دیکھیں کتنی چاندی بنتی ہے. 24,000 درہم وہاں سے آمدنی ہوتی تھی. اور اگر بارشیں زیادہ ہو جاتی تھی، پیداوار زیادہ ہوتی، 40,000 درہم تک علماء نے، مورخین نے لکھا ہے کہ وہاں سے مال آتا تھا، پیسے آتے تھے. مگر ایک دانہ، ایک کھجور، ایک درہم بھی جناب سیدہ کے گھر نہیں آتا تھا. سب راستے میں غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا. کوئی سوچ سکتا ہے اس گھرانے کی سخاوت، کس طرح مال لوگوں میں تقسیم کیا ہے. جناب سیدہ نے یا امیر المومنین نے یا ان کی اولاد نے کوئی مال جمع نہیں کیا ہے. حضور کی رحلت کے بعد بھی یہی ہونا تھا، جناب سیدہ کی شہادت کے بعد بھی یہی ہونا تھا، امیر المومنین کی شہادت کے بعد بھی یہ مال غریبوں میں جانا تھا. کیونکہ دنیا سمجھتی ہے کہ اگر یہاں سے اسی طرح لوگوں کو مال ملتا رہا تو پھر ہماری طرف کون آئے گا. لہذا محروم کیا گیا. یہ سیدہ کو محروم نہیں کیا. انہیں اس مال دنیا کی کیا ضرورت ہے، جو جب چاہیں جنت کے رزق منگوا سکتے ہیں، جہاں رضوان جنت بچوں کے کپڑے لے کے آئے، جہاں ملائکہ ہر وقت خدمت کے لیے موجود ہوں. انہیں اس مال دنیا کی کیا ضرورت. وہ کل بھی غریبوں میں تقسیم ہونا تھا، وہ بعد میں بھی غریبوں میں تقسیم ہونا تھا. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ نبی کی بیٹی تھی. خدا کی قسم کوئی بچی یہاں آ جائے نا امداد کے لیے، سب اس کی امداد حسب استطاعت کرے. لیکن یہ کون آئی ہے؟ یہ فاطمہ زہرا آئی ہے، یہ بنت رسول آئی ہے. میں خدا کی قسم عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی لمبے چوڑے مسائل کی ضرورت نہیں. کون ہے سیدہ جس کے دروازے پر پیغمبر رک جاتے تھے ہر نماز کے وقت؟ جب آیت تطہیر نازل ہوئی اس کے بعد، جب تک رسول خدا زندہ رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور اس کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے. کیا لوگوں نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ وہی دروازہ ہے جس پر رسالت مآب رک جاتے تھے؟ لوگوں کو حضور کی مسواک تو یاد ہے، حضور کی نالین مبارک یاد ہے، حضور کی دستار مبارک یاد ہے. رونا اسی بات کا ہے کہ رسول کی لخت جگر یاد نہیں رہی ہو. کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا رسول اللہ کو گئے، چند دنوں کے بعد ہی اس دروازے پر آگ لے کر آئے جس دروازے پر رسول خدا رک جاتے تھے، جہاں ملائکہ بغیر اجازت نہیں اندر جا سکتے تھے. اور کہا گیا کہ علی کو باہر نکالو، ہمارے مجرم یہاں رہتے ہیں، یہ باہر نہیں آئیں گے تو اس دروازے کو آگ لگا دی جائے گی. کون آیا دروازے پر؟ سیدہ آئی ہے. دیکھیے یہ بی بی کا آنا، لوگ اعتراض کرتے ہیں امیر المومنین کیوں نہیں آئے، اس کا بھی جواب آ جائے گا. در حقیقت یہ بی بی کا جہاد ہے، ولایت اور امامت کی حفاظت کے لیے، اللہ کی خلافت کو بچانے کے لیے. بی بی آئی ہیں کہ میرا تو احترام کریں گے نا، میرے لیے تو دیکھتے ہیں کہ میرے آنے پر پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے.
مگر کیا احترام کیا ہے لخت جگر رسول کا. کون ہے فاطمہ؟ حضور فرما رہے ہیں فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک، فاطمہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے. وَيَرْضَى لِرِضَاكَ، جب تو کسی سے راضی ہوتی ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اب مجھے بتائیں جو دروازے پر آگ لے کر آئے ہیں کوئی ایک دو بندے نہیں ہیں. سلیم ابن قیس لکھتے ہیں کہ 300 افراد لکڑیوں کے گٹھے لے کے آئے تھے، اور وہ لکڑیاں کیا ہوتی تھی؟ جیسے کھجور کی چھڑیاں ہوتی ہیں. یعنی اتنی آگ لے کے آئے تھے، اور دھمکی دی گئی تھی کہ اگر علی کو باہر نہ بھیجا گیا تو پورے گھر کو آگ لگا دیں گے. اور پھر وہ کچھ کر کے دکھایا جس کا جناب سیدہ تصور نہیں فرما رہی تھی کہ میرے بابا کے جاتے ہی دنیا اس طرح بھی بدل سکتی ہے. دھمکیاں دے رہے ہیں. شہزادی دروازے پہ آئی ہیں، کہا یہاں مجرم نہیں رہتے، یہاں اولاد رسول رہتے، کہ باہر بھیجے ورنہ اس گھر کو آگ لگا دیں گے. فرمایا اس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے. اس جملے نے بی بی کو بہت رلایا ہے. کہا رہتی ہے تو رہا کرے. یعنی جس کا احترام پیغمبر کرتے تھے ہم اس بی بی کا بھی احترام نہیں کریں گے. اور جب بی بی نے فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں ابو الحسن کو باہر نہیں آنے دوں گی، تو بس عزیزوں اس گھر کو جلانا شروع کر دیا، اس دروازے کو جلایا. وہ کوئی بڑی مضبوط لکڑی کا دروازہ نہیں تھا، معمولی سا دروازہ تھا. جس شدت سے وہ جلا، کاش صرف دروازہ ہی جلنے دیتے. مگر جلتے ہوئے دروازے کو جب پہلو فاطمہ پر گرایا گیا تو بی بی کے متعلق ملتا ہے دروازے اور دیوار کے درمیان بی بی رہ گئی، اور جلتا ہوا دروازہ جس میں لوہے کی ایک میخ تھی جو بی بی کے سینے میں پیوست ہوئی ہے. یعنی جلتا ہوا دروازہ، گرم لوہے کی میخ، اور بی بی کا وہ سینہ کہ جس کی وجہ سے بی بی کی پسلیاں بھی ٹوٹی اور آواز بلند ہوئی، یا فضہ خذینی، فضہ آؤ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا. خدا جانے عزیزو، جس کی خدا نہ کرے پسلی میں فقط درد ہو نا، فقط درد ہو پسلی میں، خدا نہ کرے کسی کی پسلی میں درد بھی ہو، اس کو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے. اللہ جانے 75 دن یا 95 دن ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا نے کیسے وقت گزارا. تاریخ تو یہی کہتی ہے کہ ایک ہاتھ بی بی کا مسلسل اپنے سینے میں رہتا تھا، اور یہ وہ مصائب تھے جو بی بی نے امیر المومنین سے بھی چھپائے ہیں. مولا کائنات کو وہ زخم نہیں دکھائے بی بی نے جو جناب سیدہ کے بدن اطہر پر تھے. اور اس کے بعد عزیزو جلتا ہوا دروازہ، زہرا اس دروازے کے نیچے دبی ہوئی ہیں، اور لوگ ہیں کہ اندر جا رہے ہیں، لوگ اندر جا رہے ہیں، اور امیر المومنین کو رسی کے ساتھ باندھ کے کھینچا جا رہا ہے. جب لے کے جا رہے ہیں تو اب بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میرا محسن کیا ہوا، میرے زخم ہے، میں یہ ہوں. فوراً پوچھا فضہ ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا بی بی علی کو لے کے جا رہے. بی بی اپنا دکھ بھول گئی ہیں اور جا کے کہا خلو ابو الحسن، چھوڑ دو ابو الحسن کو، خدا کی قسم میں اپنی زندگی میں نہیں جانے دوں گی. پھر ایک ملعون کہتا ہے کہ میں نے اپنے غلام کو اشارہ کیا، اس نے شمشیر غلاف شمشیر نکال کے جو بی بی کے دست مبارک میں مارنا شروع کیا. لوگوں یہ کون سے ہاتھ ہیں؟ یہ وہ ہاتھ ہیں جن کو رسول خدا بوسے دیا کرتے تھے. رسول خدا بوسے دیا کرتے تھے. اس ہاتھ پر تلوار کا غلاف جب شدت سے مارا گیا تو بی بی نے جو مولا کے کمر بند میں جو سینے یا پیٹ پر باندھا جاتا تھا، اس کمر بند میں جب ہاتھ تھا بی بی وہ چھوٹ گیا اور ابو الحسن کو لے. اور بی بی نے بال بکھرائے، بد دعا کرنا چاہتی تھی. وہ مولا کائنات، وہ اللہ رحمان و رحیم کے نمائندے، وہ دیکھ رہے تھے کہ غضب کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں. کہا سلمان جلدی گھر جاؤ اور زہرا سے کہیں بد دعا نہ کرنا، میں نے آپ کے بابا سے وعدہ کیا تھا. بی بی اپنے کمرے میں ہے، جناب سلمان دروازے پہ آئے، دستک دی. بی بی علی فرما رہے ہیں بد دعا نہ کرنا. کہا سلمان میرا محسن شہید ہوا، میں نے صبر کیا، میرا حق غصب ہوا، میں نے صبر کیا، میرے گھر کا دروازہ جلایا، میں نے صبر کیا، مگر اب جو ابو الحسن کو لے گئے میں صبر نہیں کر سکتی، میں رب سے بد دعا کروں گی مدینے پر عذاب آئے. کہا بی بی امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں نے یعنی علی نے رسول خدا سے وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ جو بھی مشکل آئے گی صبر کروں گا تاکہ آپ کا دین محفوظ رہے. بس عزادارو، اس دین کی بقا کے لیے آل محمد نے ہر مصیبت کو برداشت کیا.
اس دین کی ضرورت ہے. یہ گھرانہ نہ ہوتا تو آج روئے زمین پر کہیں اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا. پروردگار جو کچھ کہا گیا اس کو قبول فرما, ہمیں حقیقی معنی میں شیعیان محمد و آل محمد میں قرار دے, ہمیں صحیح معنی میں ایک شیعہ مومن بننے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار اس مجلس کا ثواب بانی مجلس کے تمام مرحومین حاضرین اور میرے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. پروردگار ہمیں زیارت جناب سیدہ نصیب فرما, ہمیں بی بی کے ظاہرین میں عزاداروں میں شمار فرما, اور روز قیامت بی بی کی شفاعت سے بہرامند فرما. پروردگار جن کے ہاں اولاد نہیں ہے بی بی کی اولاد کا واسطہ ان کو اولاد صالح عطا فرما, جنہیں عطا فرمائی ہے ان کی اچھی تربیت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار بی بی کی شکستہ پسلیوں کا واسطہ بیماروں کو صحت عطا فرما, جو جہاں بیمار ہے, حاجی صاحب کا بیٹا علی لے ہماری بھاوج بیمار ہیں, اور بھی بہت سے مومنین مومنات بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ سب مومنین کو صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار مقروضوں کے قرض عطا فرما, مومنین کے رزق میں برکت عطا فرما, ہمارے ملک کو امن اور استحکام عطا فرما, مشکلات دنیاوی سے مشکلات اخروی سے نجات عطا فرما, آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہمیں دکھا آنکھوں سے کہ جب امام زمانہ اپنی دادی کے قاتلوں سے انتقام لیں تو ہمیں دکھا کہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈا فرمائے, ہمیں مولا کی دعاؤں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, آمین یا رب العالمین بحق محمد و آل المعصومین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ.